السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں۔ گواہی دی جاتی ہے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وہ اپنی شان اقدس میں یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی دی جاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں۔ ایسے رسول کے تمام رسولوں کے سردار، امام الانبیاء و امام الملائکہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محترم حضرات، الحمدللہ بہت ہی پیارا مہینہ جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، اس مہینے کو ربیع الاول، ربیع النور کہا جاتا ہے، کہ نور کا مہینہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اس مہینے کو چنا۔ تو یہ مہینہ بہت ہی متبرک مہینہ ہے تمام عالم اسلام کی۔ یہ ربیع الاول بہت ہی اہم مہینوں کے اندر سے ایک مہینہ ہے کہ یہ بہت بہار والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر کھیتیاں، جھاڑ جھڑورے سب لہلہاتے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے پر بہار موسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ یوں سمجھیے کہ دنیا میں پیدا فرمایا۔ تب ہر ایک کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تو ظاہری پیدائش ہے جو کہ دنیا کے اندر بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ ایک ظاہری پیدائش والا معاملہ۔ حقیقت میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کی شکل میں اپنے پاس سب سے پہلے بنایا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر یہ بات ہمیں بہت ہی واضح طریقے سے علماء و مشائخین نے سمجھائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر انسانی جسامت لے کر جو پیدا ہوئے، اس سے پہلے آپ عرش پر اللہ کے نزدیک، اللہ کے عرش کے قریب بصورت نور کے موجود تھے۔ اس کے متعلق احادیث کی کتابوں میں بہت ہی اعلیٰ درجے سے جو ہے درج ہے، تو میں وہ تمام تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، خود میری ہی اوقات نہیں ہے، مگر جہاں تک میرا علم ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر بھائی مسلمان کے دل و دماغ کے اندر
پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہونا چاہیے. کیسا بلند ہونا چاہیے یہ الگ بات ہے. سب سے زیادہ محبت بھی سرکار پروقار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہونی چاہیے. کیسی ہونی چاہیے یہ بھی الگ بات ہے. یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، یعنی کہ ہر چیز کو بنانے والے، ہر چیز کو پیدا فرمانے والے. ہر چیز کو کس نے بنایا؟ آسمانوں کو، زمینوں کو، ہر وہ چیز ذرہ ذرے کو کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. تو یہ تمام چیزیں بنانے سے پہلے والا معاملہ، تو وہ پہلے والے معاملے کے اندر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخین اعظام نہیں جا سکے تو ہماری اوقات کیا ہے کہ وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے سے اللہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. کب سے ہے یہ نہیں سوچنا ہے، ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے. تو میرے محترم بھائی، ہر ایک کے اندر ایک سمجھداری کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک بات ہوتی ہے کہ کسی چیز کا کرنے کے لیے ایک ارادہ ہوتا ہے. تو ویسے آپ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دکن ہیں. آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب میلاد نامہ لکھی ہے کہ سرکار پروقار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے متعلق قرآن و حدیث کا نچوڑ اس کے اندر ڈال دیا، پورا نچوڑ اس کے اندر ڈال دیا. ایسی کتابیں ہم اپنے گھروں کے اندر لائیں، ہم ایسی کتابوں کو اپنے گھروں کے اندر پڑھنے کے عادی بنیں. ہم اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے ماں بہنوں کو ایسی کتابیں پڑھوائیں تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے کہ ہم جن کے امتی ہیں ان کی کیسی شخصیت. تو میرے محترم بھائی، بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش معظم تھا، نہ آسمان بنے تھے نہ زمین بنی تھی. اللہ، نہ آسمان نہ زمین، سارے کا سارا پانی کا گولا، صرف پانی. اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تھا. یہ قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ ہے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے. سارے کا سارا، نہ آسمان بنے نہ زمین بنی، سارے کا سارا پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش مبارک تھا. یعنی کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ اپنا عرش بنایا. اب اس کے بعد جب ارادہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مجھے کچھ اور کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کو حکم دیا. اپنے نور کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ صرف اور صرف نور ہے، نور ہی نور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خود کے نور سے یوں فرمایا کہ اے میرے نور، میرے اندر سے تو ایک مشت بھر نکل جا. کتنا نکل جا؟ ایک مشت بھر نکل جا. اللہ کے حکم سے اللہ کے نور میں سے ایک مشت بھر نور نکل گیا. اب اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے میرے اندر سے نکلے ہوئے مشت بھر نور تو محمد ہو جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صرف اللہ کا حکم ہے، کن فیکون. اللہ جو فرما دیے وہ ہو جاتا. تو اب وہ مشت بھر نور خداوندی کیا ہو گیا؟ اب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا، منتقل ہو گیا. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا تحقیق کہ تمہارے پاس ہم نے
روشن ہدایت والی کتاب قرآن پاک کو بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ نور کو بھیجا، نور و کتاب مبین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ہماری ہدایت کے لیے اللہ کا نور آیا اور اللہ کی پیاری کتاب قرآن پاک آئی، نور و کتاب مبین، کہ ہمیں ہدایت دینے والی، ہمیں جو ہے بہتر سے بہتر طریقے سے ہماری آخرت کو سنوارنے والی، ہمیں رحمتیں، ہمیں برکتیں عطا کرنے والی کتاب قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کس کے ذریعے سے عطا فرمائی؟ نور کے ذریعے سے عطا فرمائی۔ وہ نور کون؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نور محمدی کون؟ وہ نور خداوندی۔ اب دیکھیے میرے محترم بھائیوں، بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بعد قلم کو بنایا، قلم جس کا تذکرہ لوح قلم کے تعلق سے جو ہے کیا جاتا ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ لوح قلم، کہ وہ قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اب اللہ کے حکم سے وہ قلم بن گیا۔ قلم کا کام کیا ہے؟ لکھنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلم کے ذریعے سے سارے چیزیں لکھوا دی جو قیامت تک ہونے والی ہیں، وہ سب بات کی بات ہے، مگر اپنے عرش پر کیا لکھلایا؟ اپنے عرش پر کیا لکھوایا؟ سب سے پہلے قلم کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ اے قلم لکھ میرے عرش پر۔ کیا لکھوں اے اللہ؟ قلم نے عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے کہا لکھ لا الہ الا اللہ۔ دن 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 لکھ دیا، فوراً لا الہ الا اللہ، عرش معلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھ دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلم سے یوں فرمایا کہ اب لکھ محمد الرسول اللہ۔ قلم چمک گیا، پریشان ہو گیا، کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی، اللہ تو ہے، اللہ تو ہے، اسی نے مجھے بنایا، وہی عرش کے اوپر قائم ہے، وہی ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے لا الہ الا اللہ لکھ دو۔ لا الہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ لکھ دیا میں، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ محمد الرسول اللہ یہ کون سی شخصیت ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ قلم کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیسا لکھوں، کیا لکھوں۔ وہ قلم کانپنے لگا کہ میں لکھوں نہ لکھوں، لکھوں نہ لکھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے قلم کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ لکھ۔ قلم نے کہا یہ کون سی شخصیت ہے؟ اللہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے قلم یہ وہ شخصیت ہے کہ اس شخصیت کی خاطر یہ عرش بنایا گیا ہے، تجھے بنایا گیا ہے، ساری کائنات بناؤں گا۔ ہر وہ چیز کو ظاہر کرنے کا مقصد میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لکھ محمد الرسول اللہ۔ وہ محمد الرسول اللہ قلم نے اس کو پر کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، عرش معلیٰ پر پہلے سے کس کا نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کس کا نام جڑا ہوا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جڑا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ یہ کلمہ طیب کہلاتا ہے، پاک کلمہ۔ یہ کلمہ جب پڑھا جاتا ہے تو کوئی غیر مذہب کا بھی ہے، اگر دل سے پڑھتا ہے تو ایمان والا ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لینے سے۔ اور یہ کلمہ آخری وقت پر ہمیں نصیب ہو، یہ دعا ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ ہر بھائی مسلمان مرد اور عورت کو یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ ہمارا آخری وقت ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی سکرات میں ہے، کوئی گھر والا ہمارا مرنے کو پڑا ہوا ہے، گھر میں سکرات کی حالت میں جو پڑے ہوئے رہتے ہیں ان کو مرنے کو پڑے ہوئے بولتے ہیں، موٹے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ تو ایسے وقت پر کیا کہا جاتا؟ ان کے سرہانے بیٹھ کر کے کلمے کی تلقین کی جاتی ہے۔ بھائی، ابا جان، اماں جان، دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ ان کے سامنے یہ کہا جاتا، اگر ان کے زبان سے نکل گیا تو نوید سناتے ہیں سرکار پروقار صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے آخری وقت پر زبان پر کلمہ جاری ہو گیا وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اس لیے یہاں پر ایک ٹپ بھی دے رہا ہوں میں، بہترین ٹپ، ایسی پیاری ٹپ کہ اللہ تبارک و تعالی امانت دار ہے۔
اس سے بڑا امانت والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ نبھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی امانت سونپی جائے تو اس کے پاس خیانت کا کام ہی نہیں ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ تو ویسے ہی عطا کرنے والا ہے۔ اگر اس کے پاس اگر کوئی امانت رکھے تو وہ اور بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ جب بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرو تو ایسا کہا کرو کہ اے اللہ، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ میں تیری ضمانت میں دیتا ہوں، تیرے پاس امانت کے طور پر رکھتا ہوں، جب میرا آخری وقت آئے، جب میری موت آ جائے تو میرے زبان پر تو جاری کرنا، تو جاری کرنا، تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ دل سے یہ دعا کرتا رہے، ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا بھی رہے اور یہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ تیرے پاس یہ میں امانت رکھتا ہوں اس وقت تک کے لیے کہ جب میری زبان بند ہو جائے، جب میرا آخری وقت آ جائے، جب مجھے موت اچکنے لگے گی، اس وقت پر میرے زبان پر یہ کلمہ جاری کرنا تیرا کام ہے۔ تو اللہ بولے گا بندے تو نے میرے پاس امانت رکھی ہے، میں امانت میں خیانت کیسے کروں گا؟ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تجھے ضرور لوٹاؤں گا۔ کیا ایسی پیاری ٹپ ہے، اس ٹپ کو اپنے گرہ باندھیں اور یہ دعا ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرا کریں، خاص طور پر رات میں سوتے وقت یہ دعا کریں۔ کیا بولنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے کلمہ گو بنایا، تو نے مجھے کلمہ پڑھنے والا بنایا، اب یہ کلمہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، یہ کلمہ میں تیرے پاس بطور امانت پیش کرتا ہوں۔ اے مالک و مولا میرے آخری وقت پر میری زبان پر اس کو جاری کرنا تیرا کام ہے، یہ تیرے کو دیتا ہوں میں ذمہ داری۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بھائیو، بات ہو رہی ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑے پیارے انداز میں ایک شعر کے اندر اس کو بند کیا گیا ہے۔ مشت بھر نور خدا بندی سے بنے محمد، مشت بھر نور خدا بندی سے بنے محمد، چٹکی بھر نور محمدی سے بنی کائنات۔ اب دیکھو، اب یہ شعر تو میں پہلے بول دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مشتبہ نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کو بنایا، قلم بنایا، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ لکھا۔ اب اس نور میں سے یعنی کہ اب نور خدا بندی سے ہٹ کر اب وہ نور محمدی ہو گئے، تب اس نور محمدی کے اندر سے چٹکی بھر نور نکالا، چٹکی بھر نور نکالا۔ وہ چٹکی بھر نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیام قیامت تک کے لیے کہا کہ سارے کائنات کے اندر پھیل جا۔ میرے محترم بھائیوں، احادیث کی روشنی میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو ہم رنگینیاں دیکھتے ہیں، جو خوبصورتیاں دیکھتے ہیں، جو چمک دیکھتے ہیں، جو دمک دیکھتے ہیں، جو خوبصورتی دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، وہ ساری کی ساری کائنات کی جو تمام کی تمام وہ چمک و دمک ہے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چٹکی بھر نور کا صدقہ ہے۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پورے کے پورے نور، اب اس کے اندر سے مشت بھر نور کا کیا حال ہوگا؟ اب اس کے اندر سے چٹکی بھر کا یہ نور ہے کہ ہم اپنی آنکھیں دیکھتے ہیں کہ سورج کے اوپر ہماری نگاہ نہیں ٹک سکتی، چاند اتنا خوبصورت نظر آتا ہے، تاروں کی ایسی چمک، پھولوں کے اندر کیسی مہک، پھولوں کے اندر کیسی خوبصورتی، یہ تمام کی تمام چیزیں میرے محترم بھائیوں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چٹکی بھر نور کا صدقہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم تمام کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بات اپنے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کا نور ہیں، اللہ کا نور ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق یعنی کہ بے شک
یعنی کہ اب یہ کو بتا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، ہم نے ساری دنیا والوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے جو اس کو بھیجا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ ہم نے تمہارے پاس اپنا روشن نور عطا، یعنی کہ ہم اپنے نور کو بھیجا ہے، تمہارے پاس نور آیا ہے اور روشن ہدایت والی کتاب قرآن پاک آئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو ہم جب فالو کرتے ہیں، اس نور کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ روشنی، اور روشنی کے اندر اعلیٰ روشنی نور کہلاتی ہے۔ روشنی کے اندر سب سے اعلیٰ جو روشنی ہوتی ہے وہ نور کہلاتی ہے۔ تو اب وہ سب سے اعلیٰ روشنی کے اندر جو راستہ پاتا ہے، جو راستے کو دیکھتا ہے تو واضح راستہ ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا ترقی کر گئی ہے۔ اسٹیڈیم جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیڈیم جو ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے بڑی بڑی کچھ خاص قسم کی لائٹیں لگائی جاتی ہیں، جس سے رات کا منظر دن کی طرح نظر آتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا آپ لوگ، کرکٹ دیکھتے ہیں، فٹ بال دیکھتے ہیں، بڑا جو بھی دیکھتے ہیں بڑے بڑے اسٹیڈیم کے اندر، یہ اللہ پاک نے جو دماغ دیا ہے وہ دماغ کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے لائٹ ایسی بنائی ہے کہ رات کا سما دن کی طرح نظر آتا ہے، یعنی کہ ایسی روشنی ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ پسند بھی نہیں ہوتا ہے نور کے سامنے۔ نور تو وہ ہوتا ہے کہ اس کی ہدایت، اس کی روشنی، اس کا جو معاملہ، اس کا بتایا ہوا راستہ ایسا کلیئر ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی وہ جو ہے ماند نہیں پڑتا۔ تو نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر شکل انسانی کے اندر پیدا فرمایا، ایسی قوم میں پیدا فرمایا جو کہ ایک دم ایسے یعنی کہ دلیر وہ قوم تھی، اتنے جہالت ان کے اندر آ گئی تھی کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کوئی کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ ایسی قوم کے اندر پیارے آقا کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما کر انسانیت کا درس دیا، اور وہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، جو کہ نور خدا بندی ہے، پورے کا پورا معاملہ اپنے پاس رکھتے ہوئے، اپنے پاس بہتر سے بہتر طاقت اور قوت رکھتے ہوئے، کبھی آپ نے اس کا استعمال اپنے ذات مقدس کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے نہیں فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے بلند و بالا ہیں کہ ایک ایک معجزہ اگر ہم سناتے چلے جائیں تو کئی دن لگ جائیں۔ سارے جہاں کے مختار ہو کر اور محبوب غفار ہو کر، سارے جہاں کے مختار ہو کر اور محبوب غفار ہو کر، سادگی کا یہ عالم ہے کہ ایک چٹائی بچھائے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ دو جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نرم زندگی، کیسی سادہ زندگی دنیا کے اندر گزارے ہیں کہ آپ جب آرام فرماتے تھے، جب کروٹ بدلتے تھے تو چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اقدس کے پر ظاہر ہو جاتے۔ کیا نہیں کر سکتے تھے آپ؟ جنت کا لباس منگا کر جنت کے لباس پر سو سکتے تھے آپ؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرا محبوب، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو ہم تم کو حیات جاویدہ دے دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ نہیں اللہ، یہ دنیا تو نے کہا ہے کہ دھوکے کی چیز ہے، یہ دنیا تو ایک مردار چیز ہے، اس دنیا کے مردار چیز کے اندر مجھے نہیں رہنا، مجھے تو تیرے قرب میں رہنا ہے، مجھے تو اپنے پاس بلا، جتنا وقت دینا ہے اس دنیا کے اندر دے، مگر مجھے سب سے پہلے جتنا جلد ہو سکے مجھے اپنے پاس بلا۔ یہ دنیا کے متعلق بہت اہم باتیں ہیں کہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے، دنیا ایک مردار جگہ کی طرح ہے کہ اس کی طرف جو لپکتے ہیں، جو دنیا کہہ کر جو آگے بڑھتے ہیں، ان کی مثال کتوں کی طرح رکھی گئی ہے۔ یہ تمام کے تمام حدیث کے روشنی کے اندر بتائی جاتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص نور سے بنایا۔ اب اس نور کا کام کیا ہے کہ اس نور کا ایک مقام بنایا کہ اپنے عرش کے بازو میں اس نور کو جو ہے استدا فرمایا۔ اب وہ نور
ہے اپنی جگہ پر۔ وہ کہنے لگا، اب وہ نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے لگا، یا اللہ تو مجھے مصروفیت عطا فرما، میں مصروف رہوں، میں کچھ کروں، مجھے مصروف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نام ان کو بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، جتنے ہم کو کہتے ہیں کہ 99 نام ہیں، یہ دنیاوی ہماری سمجھ کے برابر 99 نام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں اللہ ہی جانے۔ تو بہرحال وہ علم عطا فرمایا اس نور کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے ایک ایک نام کا ورد کرتے رہو۔ سرکار پربقاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک ایک نام کا ذکر، ایک ایک نام کا ورد 2000 سال تک کیا آپ نے، ایک ایک نام کا ورد 2000 سال تک کیا آپ نے۔ وہ کرتے 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 جب آیا جبار یا غفار کے اوپر آپ کا نمبر آیا، تو وہ جب پڑھتے وقت ہوا یہ کہ آپ کے اندر، یعنی کہ وہ جلالی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جبار قہار، یہ جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دم جلالی نام ہے۔ تو بتلایا جاتا ہے احادیث کی روشنی کے اندر کہ جب یہ جلالی نام پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے جاری ہوئے تو پسینہ نکلنے لگا۔ پسینہ، جسامت تو ہے نہیں، پسینہ کیسا؟ اب وہ نور کے اندر پسینہ آیا، وہ نور مجسم کے اندر سے جو ہے ہیبت خداوندی طاری ہو گئی۔ ہیبت خداوندی جب آپ اس نور محمدی کے اندر طاری ہو گئی تو وہ پسینے کے ٹپکے، وہ ٹپکے کون سے ٹپکے تھے؟ یعنی کہ نور کے ٹپکے۔ اب نور کے اندر سے پسینہ جو نکلے گا تو وہ نور کا ہی خطرہ نکلے گا، تو وہ نور کا خطرہ ایک ایک ٹپکنے لگا۔ احادیث کی روشنی میں بتا جاتا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ورد جاری رکھا تو اس وقت پر جو آپ کے نور اقدس سے جو خطرے ٹپکے، وہ ایک ایک خطرے سے ایک ایک پیغمبر بنا، ایک ایک خطرے سے ایک ایک پیغمبر بنا، الحمدللہ۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص نور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے اندر سے چٹکی بھر جو نور نکالا گیا ہے سارے کائنات کے اندر۔ اب جب آپ کے نور مقدس کے اندر سے جو خطرے نکلے، وہ ایک ایک خطرے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، ایسے ذی شان، ایسے عظیم الشان پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، تو ہمارا کتنی بڑی شان ہے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اللہ کے عبادت گزار بندے بنے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنے۔ اور خاص طور پر میرے محترم بھائیو، یہ ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ابھی سے جو ہے اپنے گھروں کے اندر اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتلا دو کہ یہ جو جھنڈیاں لے کر گلی گلی آوارہ پھرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ آوارہ گردی کرتے ہو، یہ آوارہ گردی سے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو بچاؤ کہ یہ جھنڈا لے کر گلی گلی پھرنا نہیں ہے، وہ جھنڈی والے کے فرمان پر اپنا عمل کرنا ہے۔ وہ جھنڈے والے کا، جس کا نام کا جھنڈا لے کر ہم نکل رہے ہیں، اس کا فرمان ہمیں جو ہے فالو کرنا ہے، ان کے فرمان کو ہمیں ماننا ہے۔ اے میرے محترم بھائیو، کہنے والوں نے کیا خوب کہا کہ چاند میں جانے والوں کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں۔ ارے سمجھو کہ دنیا میں رہتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اس کو بھلا بیٹھے، اس کو بھلا بیٹھے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ایسی شخصیت، ایسی معذب، ایسی عظیم الشان شخصیت کے ہم امتی ہیں، ہم ان کو جو ہے فالو کرنا ہے، ان کی جو ہے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم اپنی زندگی کو گزارنا ہے، مسجدوں کو بھر دینا ہے، ہر نماز کے وقت مسجدوں کو بھر دینا ہے، اپنے گھروں کے اندر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کرنا ہے۔ بولیے اپنے دل سے انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ بہترین عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقت دیا جائے۔ برائے کرم چھوٹے بچوں کو ذرا پچھلی صفوں میں رکھیے، پہلی صف میں آ جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، یہ احکام کے خلاف ورزی ہے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا